السلام علیکم ناظرین، آج کی ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فلک بٹ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار میمونہ گل چودھری صاحب۔ اچھا میمونہ، بتائیے گا کہ بلڈ ڈونیشن کے لیے کیا ایج ہونی چاہیے؟ دیکھیے فلک، بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے آپ کی ایج جو ہے وہ 18 سال سے اوپر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور 18 سال سے کم جو ایج کا بچہ ہے وہ بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتا، کہ بالغ ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، اور 18 سال سے اوپر ہونا ضروری ہے اس کا۔ اچھا، اس سے کم ایج کا جو ہے بچہ اگر وہ بلڈ دے گا تو کیا ہوگا؟ نہیں، اول تو فرسٹ آف آل جو واقع ہی بلڈ بینک سے ریلیٹڈ لوگ ہوں گے، میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہوں گے، وہ بالکل بھی اس بچے سے بے شک اس کی صحت جتنی مرضی اچھی ہو نہیں کر سکتے، بیکاز ایچ بی لیول بہت کم ہوتا ہے اس ایج میں۔ اور اس میں کتنا ویٹ ہونا چاہیے؟ اس میں ویٹ تقریباً آپ کا 50 سے ابو ہونا چاہیے۔ 50 سے کم جس کا ویٹ ہو وہ بندہ بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اگر بخار ہو کسی کو اور انفیکشن ہو کسی بھی طرح کا تو کیا وہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے؟ نہیں، ان کنڈیشن اگر آپ بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کو فیور ہے یا آپ کو تھروٹ انفیکشن ہے اور آپ یعنی کہ بخار آپ کو ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ کو یہ ہے کہ آپ نے اینٹی بایوٹکس کا کورس کمپلیٹ کرنا ہے، اس کے بعد جب آپ خود کو ویل فیل کریں تو آپ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں؟ اچھا فلک، ابھی تک بلڈ ڈونیٹ کرنے کا نقصانات جو ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے، لیکن یہ ہے کہ سم ٹائم جب بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے تو اس میں یہ ہو جاتا ہے، ویکنس فیل ہوتی ہے، لیکن وقتی طور پہ ہوتی ہے۔ ویکنس فیل ہوتی ہے، چکر آتے ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا فیل ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فریش جوس جو ہے وہ لے لینا چاہیے آفٹر ڈونیٹنگ بلڈ۔ اور اس کے جو فائدے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ جب بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کن خطرناک بیماریوں سے جو ہے وہ بچ رہے ہیں۔ بالکل، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سیریس بیماری سے تو بچتے ہی ہیں، اس سے ریڈ بلڈ سیل جو ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کے ریڈ سیل جو ہیں ان کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو بہت ساری اسکن ایشوز آتے ہیں جو اس کی وجہ سے کم ہو جاتے ہیں۔ اس میں ہارمونز پرابلم بھی ہو جاتے ہیں، ہاں، اس کے علاوہ یہ انسانی صحت کے لیے جو ہے وہ ناسازگار ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کا کولیسٹرول لیول بھی کم ہوتا ہے، اور آپ کے ہارٹ اٹیک کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، آپ کے برین ہیمریج کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کا ویٹ جو ہے وہ لاس ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ یعنی کہ میں تو یہی کہوں گی اپنی عوام کو، یعنی کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بات ایڈ کرتی جاؤں، مجھے یہ بتائیں کہ کتنے ٹائم کے بعد، کتنے عرصے کے بعد آپ یہ دے سکتے ہیں؟ 2 ماہ کا پروسیجر ہے، 3 ماہ بعد دوبارہ بلڈ دے سکتے ہیں؟ ویسے تو جو پہلے سے اس کا پروسیجر چلتا آ رہا ہے اس میں 6 منتھ یعنی کہ جن لوگوں نے رکھے ہوئے تھے میڈیکل کی فیلڈ کے حوالے سے، لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ویسے میں یہ بات بولوں گی کہ خوراک اچھی نہیں ہے، کہ آپ کوشش کریں کہ جب آپ کی ایچ بی لیول جو ہے وہ اگر 13 سے ابو ہے تو پھر آپ بلڈ ڈونیٹ کریں، اس سے پہلے آپ رسک نہ لیں۔ بالکل، اس میں یہ ہے کہ آپ جتنا بلڈ ڈونیٹ کریں گے اتنا آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے۔ 3 منتھ کے بعد آپ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے سنا کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے آپ کی انسانی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور آپ چست بھی رہتی ہو۔ یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ سٹوری۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔